الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک ماہ صیام جہاں روزوں کے لیے عطا کیا، اسی طرح ہمیں قرآن حکیم سے تعلق کے حوالے سے خصوصی طور پر متوجہ فرمایا گیا، اور اس مبارک مہینے میں راتوں کا قیام ہم پر لازم کیا گیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، جس میں جہاں روزے کا ذکر فرمایا گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا گیا، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں راتوں میں قیام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اس مبارک مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے، جس کا ہمیں کہا گیا لیلۃ القدر کا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے وہ ایک رات ہے، تو جس نے اس کو پا لیا اور اس رات میں قیام لیل کیا تو اللہ رب العالمین اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قیام اللیل در حقیقت ہم اس حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ یقیناً ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اس تصور کو واضح طور پر اپنے ذہنوں میں بٹھانا کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ اہتمام جو پوری امت مسلمہ میں کیا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے اور پھر تراویح ادا کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہم پر ایک احسان ہے۔ تراویح تمام مرد خواتین دونوں کے اوپر رمضان کے مہینے کے اندر لازم ہے، لیکن سنت موقدہ کے طور پر، اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے وہ اس میں بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات بھی نماز اسی طرح سے مسجد کے اندر پڑھی، اور اس میں پہلے دن سے بھی زیادہ افراد شریک ہوئے۔ پھر تیسری رات اور چوتھی رات کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ انتظار کرتے رہے، اور خاصی رات بیت گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آ کر پھر لوگوں کو یہ بتایا۔ جب لوگوں کے انتظار کو دیکھا اور ان کی شوق کو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے ہو، اور میں اس لیے رات نہیں نکلا کہ مجھے ڈر تھا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، لازم نہ قرار دے دی جائے، واجب نہ قرار دے دی جائے، تو اس لیے میں نے امت کی آسانی کے لیے میں نہیں نکلا۔ تو اس اعتبار سے جو روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تک مسلسل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھائی، اور یہ صراحت ہمیں اسی روایت کے اندر ملتی ہے جو کہ صحیحین میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو اس اعتبار سے جیسا کہ پہلے ایک روایت کے اندر قیام رمضان کا ذکر آیا ہے کہ رمضان میں قیام اللیل، اور پھر یہ روایت بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، اور پھر دیگر روایات بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ تلقین کیا کرتے تھے صحابہ کو کہ رمضان کے مہینے کے اندر رات میں قیام کیا جائے۔ تو یہ اس طرح سے تراویح کی یہ بنیاد ہمارے سامنے اس سے فراہم ہوتی ہے۔ تو بعض طبقات کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اس سے جو تراویح کی نماز کا مکلف کیوں ٹھہرایا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد واضح ہونی چاہیے، اور وہ بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں یہ عمل ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجوب کا حکم لگائے بغیر، یعنی عزیمت قرار دیے بغیر رمضان کے اندر قیام اللیل کی ترغیب صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کی تعداد کیا ہو، تراویح کی تعداد کیا ہو، اس میں روایات کے اندر
20 رکعات کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح سے یعنی بغیر وطر کے 20 رکعات، اسی طرح سے 8 رکعات بغیر وطر کے، اس کا بھی تذکرہ ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو معروف روایت ہے، اس کے اندر ہمیں 8 رکعات کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل جو اپنے زمانے خلافت میں پھر تراویح کی جماعت کے اعتبار سے جو قائم فرمایا اور ایک باجماعت تراویح کی نماز کا سلسلہ شروع کیا، تو اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ 20 رکعات کا ذکر ملتا ہے، جو بعد میں بھی پھر یہی سلسلہ جاری رہا۔ تو اس میں یہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے کہ اس کی رکعات کیا ہوں گی، 20 کا بھی ذکر ہے، 8 کا بھی ذکر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، اور اس ماہ مبارک کو اور تراویح کی صورت میں جو ہم راتوں میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے تعلق قائم کریں، قرآن حکیم کا ختم کریں، تو یہ ایک اہم سرگرمی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس سرگرمی سے ہمیں اپنے آپ کو قائم اور اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہیے، اور اس سے جہاں ایک طرف ہم قرآن حکیم سے اپنا تعلق استوار کریں اور قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ بھی تعلق اپنا مضبوط بنائیں۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی سرگرمیوں کے اندر تراویح کو اور قرآن حکیم کی تلاوت اور تفہیم کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔